ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أو كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالشكر بود ذكر غزه عقل انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکائے مجلس حضرت درس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے ہم پر کہ ربیع النور ربیع الاول کے اس ماہ مبارک کی دوسری جمعرات میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ گزشتہ نشست کا خلاصہ جناب آصف کامران چلکی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور گزشتہ ہفتے اس فقیر نے آصف کامران چلکی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور گزشتہ ہفتے اس فقیر نے یہ ذہن بنایا تھا کہ انشاءاللہ باقی کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی غزوات تمام کا ذکر مصنوی شریف میں موجود ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ماہ مقدس آتا ہے جو تمامی دیگر مہینوں کی پہچان کرانے کے حوالے سے مسلم ہے، تو مصنوی شریف جو تمامی دیگر مہینوں کی پہچان کرانے کے حوالے سے مسلم ہے، تو مصنوی شریف کی ان مقام جو کچھ معلوم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے قلب اطہر پر اللہ کی جانب سے نازل ہوتا ہے، اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا جو انداز بیان یا آپ کی مصنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا اچھوتا انداز مصنوی شریف ہے۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جو مولانا کی نظر ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت مختلف ہے، اور حق سے قریب تر ہے، حق سے قریب تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اپنے جد لوئی بن کعب سے سن رکھا تھا کہ آپ کی نسل سے بنی نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا۔ اس بشارت اور علامات کے ظہور کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں آپ کے توسل سے دعا کیا کرتے ہیں۔ خود خانوادے میں بات نسل در نسل آ رہی تھی کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے اور اس کی ذیلی شاخوں سے گزرتے گزرتے بنو ہاشم میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا۔ یہ بہت اہم نشست ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ ایک طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے بنی اسرائیل، جس میں بے شمار انبیاء کا ظہور ہوا، بے شمار انبیاء بنی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت یعقوب
علیہ السلام اور بعد میں یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء عالم وجود میں آئے، ان کا الگ پورا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک چیپٹر ہے جو بنی اسرائیل کی انبیاء کی تشریف میں موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائی۔ تو بنی یعنی نبی آخر الزماں کا جو ظہور ہوا وہ ہوا بنی اسماعیل میں۔ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی وادی میں لا کر چھوڑ دیا۔ اس سائڈ پر اسحاق علیہ السلام کی طرف سے بے شمار انبیاء آئے۔ یہاں یہ ہوا کہ سلسلہ اسماعیل میں درجہ بدرجہ جو ظہور ہوا اس نسل کے خواص کا، وہ یہاں آ کر حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بنو ہاشم میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہوا۔ یہ مثال آپ کے دادا عبد المطلب جو ہے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ جو ہے کس حد تک ضروری ہے۔ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح 1944 میں انگلینڈ سے شائع ہونے والی تورات میں، تورات کے عربی متن کا حوالہ ہے جس میں خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ توریت کتاب جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی، تو 1944 میں تحقیق کی بنیاد پر توریت کے نسخے سے جو سبق نکالا گیا اس میں یہ ہے کہ عربی متن خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر۔ سعیر سے مراد فلسطین ہے، سعیر کا جو قدیم نام، فلسطین کا جو قدیم نام ہے وہ فلسطین ہے، اور فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا۔ اور تورات میں نقل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو فاران کے مقام پر مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑا۔ تورات میں اللہ موسیٰ کو وحی کرتا ہے کہ بنی اسماعیل سے ایک نبی بھیجوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی کہے گا۔ انجیل کے شارعین نے فالخلید بمعنی روح حق، انجیل کے شرح کرنے والوں نے فالخلید بمعنی روح الحق حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اور اپنے اور تمہارے عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طرف فالخلید بھیج دیا جائے جو عنقریب تمہارے پاس تعویل لے کر آئے گا۔ اسی طرح سے ایک مغربی مفکر بولیرے نے لکھا ہے کہ انسانیت نے ابتدا سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک فکری اعتبار سے 25% تک سفر انسانیت، کل انسانیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ظہور سے پہلے ابتدا سے لے کر آپ کی ذات مبارک کے ظہور تک انسانی ذہن کی ارتقاء کا جو لیول تھا وہ 25% تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک انسانیت نے جو ترقی کی ذہنی اعتبار سے، ارتقائی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، مذہب کو سمجھنے کے اعتبار سے، اللہ کی پہچان کے حوالے سے، مخلوق کے ساتھ معاملے کے حوالے سے، انسانیت نے شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو سفر کیا، ارتقائی سفر کیا، ذہنی سفر کیا، وہ 25% ہے۔ اور اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر دائرہ حیات میں وہ سفر 75% تک چلا گیا۔ آج کی جتنی ترقی ہے وہ اسی کی رہین منت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانی ذہنوں میں ارتقاء کی منزلیں تیزی سے طے ہوئیں، اور آج کی انسان کی ترقی کا جو معیار ہے یہ آقا کے قدموں کے صدقے میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے
صدقے میں ہے، اور اس نے لکھا کہ سفر جو ہے پھر وہ 23 سالہ دور نبوت میں 75 فکری سفر طے کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حق شناسی کا یہ سفر تقریباً رک ہی گیا۔ اس اعتبار سے انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اپنی متاع حیات حاصل کی، اور کعبہ آپ کی بعثت سے پہلے منبر و محراب سے محروم ہو گیا تھا۔ آپ نے جو تلاوت کا شرف حاصل کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر کی اور اس کی بنیادوں کو بلند کیا، تو ایسے میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ربنا جب کعبہ مکمل ہو گیا، اور یہ بھی سن لیں کہ کعبہ پہلی خانقاہ ہے، اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجادہ نشین ہیں۔ کعبہ پہلی خانقاہ ہے، اور حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجادہ نشین ہیں اس خانقاہ کے۔ اس کے بعد مختلف سجادہ نشین آتے رہے، اور مختلف علوم سے دنیا کو بہرامند کرتے رہے، دنیا کو روشناس کراتے رہے، اور اس کے آخری سجادہ نشین ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے موجب ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائی ہو تاکہ یہ میری پہچان، ہمیں اللہ کی پہچان جو ہے وہ سکھا سکے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور خانقاہ کے آخری سجادہ نشین کون قرار پائے؟ آقا نامدار احمد۔ اس سے ساتھ ساتھ جس آیت کو میں نے ساتھ ملایا تھا کہ اس میں یہ تھا لقد جاءکم رسول، دعا انہوں نے کی، دعا کی قبولیت ہو گئی۔ جب دعا کی قبول ہو گئی تو پھر کیا قرآن کا مضمون کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک نبی کا اللہ نے مبعوث کیا، ایک شخصیت کو مبعوث کیا جو اللہ کے حبیب ہیں، خلیل کی دعا ہیں، اور عیسیٰ کی بشارت ہیں۔ تو پھر ہوا کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آپ آئے اور آپ کو پھر کیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا اللہ نے قرآن میں، جو نسبت اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کی کہ مومن اللہ اپنے بندوں پر، مومنین بندوں پر رؤوف الرحیم ہے، وہی نسبت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر بے انتہا رحم کرنے والے اور رحیم ہے، رؤوف و رحیم ہیں۔ یہ مناسبتیں ہیں، اور یہ ماہ مبارک اس بات کو بار بار دہرانے کا متقاضی ہے کہ ہم اس بات کو اس انداز میں دیکھیں اور اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ نے ارادہ کیا اپنی پہچان کے حوالے سے، تو آخری بار اللہ نے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رحیمی کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا۔ شان، اس سے پہلے دیگر انبیاء کی خصوصیات الگ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ مسیح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں کہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آخری نبی جو اللہ نے لباس بشریت میں انسانیت کی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے بھیجا، وہ ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اب آئیے عاشق حق سے عشق کرنے والی ذات حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ بود در انجیل نام مصطفیٰ، انجیل مقدس میں، انجیل مقدس یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 30 میں رقم ہے کہ انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار مقامات پر ذکر آیا، یعنی کہ قرآن سے جو اس سے پہلے کی کتاب ہے جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارت حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے دلوائی
بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغمبران بهر صفا بود ذکر و حلیہ و شکل او بود ذکر و غزل و صوم و عقل او کہ آپ کے غزوات کا ذکر بھی ہے انجیل میں، آپ کی شخصیت کا ذکر بھی ہے، آپ کا کھانا اور روزے کا ذکر بھی ہے، آپ کی پورے سراپا کو انجیل مقدس میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم قرآن کا مضمون یہ ہے کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ فارخلیط ہوں گے۔ فارخلیط جو ہے وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روح الحق، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان نہ صرف پہچان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ماشاء اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں بود در انجیل نام مصطفیٰ، انجیل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کا حلیہ، آپ کی شبیہ، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کی غزوات کا ذکر جگہ جگہ انجیل میں ہے۔ اور عیسائیوں میں ویسے تو بے شمار طبقے تھے، ایک طبقہ ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتا تھا۔ عیسائیوں میں ذہن رکھیے، عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جہاں انجیل مقدس میں آتا وہ آنکھوں کو لگاتے، چومتے اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ غنی، اللہ غنی۔ کیا یہ معروم رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت نہیں ہے کہ ہم انہی بکھیڑوں میں الجھے ہوئے ہیں اور معروم رحمۃ اللہ ہمیں وہ رخ دکھاتے ہیں جو بالکل منفرد ہے، کہ جگہ جگہ جہاں جہاں نام آتا اور آپ کے اوصاف حمیدہ شرح و بس کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ انجیل مقدس میں آتے، جہاں بے شمار فرقے تھے پہلے عیسائیت میں بھی، اب تو 2 یا 3 جو رہ گئے ہیں، ماضی میں بہت سارے فرقے تھے، تو اس میں ایک طبقہ یہ تھا جو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اپنی کتاب میں وہ پڑھتے تو اس کو آنکھوں سے لگاتے، چومتے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے نام نامی اسم گرامی کے وسیلے سے اللہ ان کی نسل میں برکت ڈالتا۔ اور وہ یہ وقت آیا کہ وہ عروج کے منزل طے کی، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر قومیں اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہیں، پہچان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس دور کے عیسائیوں نے پہلے مرحلے میں پہچانا اور آہستہ آہستہ مرکز سے دوری ہوئی تو کس حال کو پہنچ گئے دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح سے مثنوی شریف میں معروم رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بہت ہی اہم واقعہ ہے یہ کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے مسلمان، آقا کے ساتھ پہنچے، تو پہلے مرحلے میں ایک بہت سادہ سی مسجد تعمیر کی گئی، کھجور کے تنوں کو دیوار کے لیے استعمال کیا گیا، کھجور کے پتوں سے چھت ڈھانپ دی گئی اور زمین کو مٹی سے پوت کے پہلی مسجد مسلمانوں کی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بنی۔ اور جب کچھ وقت گزرا تو اصحاب نے ایک بہترین ممبر تعمیر کیا۔ پہلے مرحلے میں کھجور کے ایک تنے کو رکھ دیا گیا جیسے یہ ممبر ہے، اور پچھلے حصے میں کھجور کے خشک تنے کو رکھ دیا گیا۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت اتھر اس کھجور کے تنے سے ملا کر بیان کیا کرتے، واضح بیان کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ صاحب کے ساتھ۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب حالات کچھ مناسب ہوئے تو پھر ایک بہت اچھا سا لکڑی کا ممبر بنا کر وہاں رکھ دیا گیا اور کھجور کے اس تنے کو دیوار کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ جو لوگ گئے انہیں پتہ ہے، سمجھ جائیے کہ جو ریاض الجنہ گئے ہیں جو لوگ، وہ دیکھیں مسجد ٹوٹل اتنی تھی، ممبر سے لے کر ریاض الجنہ کی جو
تنے کو وہاں رکھ دیا گیا، کونے پہ رکھ دیا گیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ایسا لگا جیسے کوئی بچہ بلبلا کر رو رہا ہے۔ اس تنے حنان در ہجر رسول، اس تنے حنان در ہجر رسول، نالنبی زد ہمچو ارباب عقول، درمیان مجلس وازان چنان، کذب آگاہ گشت ہم پیر و جوان، در تحیر ماند اصحاب رسول، کشمی نالستن با عرض و طول، گفت پیغم برچ خواهی ای ستون، گفت پیغم برچ خواهی ای ستون، گفت جانم از فراخت گشت خون، منبرم من بودم از من طاقتی، بر سر منبر تو مسند ساقتی، گر همی خواهی تو را نقل کنن، شرقی و غربی ز تو میوه چنن، گفت خواهم که دایم شده مباش، بشنو ای غافل کم از چوبه مباش۔ مثنوی شریف کی یہ حکایت نہیں، حقیقت ہی حقیقت ہے۔ جب ممبر تعمیر ہو گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر بیان شروع کیا تو ایسا لگا کہ کوئی بچہ بلبلا کر رو رہا ہے۔ کوئی بچہ، چھوٹا سا بچے کی بلبلانے کی آواز آئی اور سارے مسجد میں موجود تمام چھوٹے بڑے سب حیران ہو گئے اور سب کی نظریں اس ستون کی طرف، دیوار کی طرف چلی گئی اور اس میں سے ہر جگہ سے بلبلا کے رونے کی آواز نکل رہی ہے، اس ستون، خشک ستون سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے منبر سے اترے اور اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اپنا ید اللہ والا ہاتھ اللہ کے نبی نے اس ستون حنانہ پر رکھا۔ اس نے شکوہ کیا کہ پہلے میں آپ کے ساتھ تھا، اصحاب نے ممبر بنا دیا، مجھے آپ سے دور کر دیا۔ اللہ غنی، بہت غور طلب بات ہے یہ۔ کھجور کا خشک تنا تر ہوتا ہے تو کھجور آتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو کاٹ دیتے ہیں، کسی مصرف میں لے لیتے ہیں، جلا لیتے ہیں۔ وہ خشک تنا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پشت اتھر پر اس جگہ رکھ دیا گیا۔ آپ اپنے پشت اس کے ساتھ ملا کر بیان کرتے رہے۔ جب ہٹا دیا گیا تو اس نے شکوہ کیا کہ آپ کے اصحاب نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ بلبلا بلبلا، ساری مسجد کے لوگ حیران ہیں، چھوٹے بڑے سب اس آواز کو سن رہے ہیں اور زاری کو، گریے کو سن رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گر ہمی خواہی تھرو نقل کنان، اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ ہرا بھرا کروں۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور سمجھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے۔ عیسائی پہچان رہے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، ان کی منزلیں آسان ہو رہی ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، عیسائی کر رہے ہیں پہلی بات۔ پھر یہاں پہ ایک ستون کر رہا ہے گریہ زاری، اللہ غنی، انتہا کی بات ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا گر ہمی خواہی ترا نخل کنان، اگر تو کہے تو میں تجھے دوبارہ ہرا بھرا کر دوں، شرقیو غربی زتو میوہ چنن، مشرق سے لے کے مغرب تک کے لوگ تیرے پھل کو کھائیں، تیرے میوے کو کھائیں۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آقا کو رحمت للعالمین کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، عالمین کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ سوال کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ آقا نے فرمایا جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو، پھر اس نور سے 18,000 عالم بنائے۔ کتنے بنائے؟ پہلے اللہ نے اپنی نورانی جو کیفیت ہے اللہ کی، اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس میں سے سیپریٹ کیوں کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مخلوق کے درمیان کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر اس نور سے، نبی کے نور سے 18,000 عالم اللہ نے تخلیق کیے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی شان ربوبیت ہے، وہاں تک آقا کی شان رحمت للعالمینی ہے۔ اسی لیے کھجور کا تنا بھی آپ کی اسی امت میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ اور اللہ کے نبی گفتگو فرماتے ہیں، خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کھجور کے خوش تنے کو کلام کی طاقت عطا کرے۔ کلام کی طاقت اللہ عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہے گر ہمی خواہی تھرو نخل کنان، شرقیو غربی زتو میوہ چنن، کہ مشرق لے کے مغرب تک تیری میوے سے لطف اندوز ہوں گے مشرق سے مغرب رہنے والے۔ فرمایا گفت خواہم کہ دائم شد بخوش، انہوں نے کہا نہیں، میں یہ میری خواہش نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ عالم لطیف میں رہوں۔ کھجور کے تنے کی خواہش دیکھیں کہ وہ خوش تنا جب سوال کرنے کا وقت آیا تو خواہش کا اظہار کیا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے دوبارہ ہرا بھرا کر دیں اور میرے میوے مشرق سے لے کے مغرب کے لوگ کھائیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہاں رہوں۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے۔ پھر مولانا ہمیں اور آپ کو یہاں پہ بہت زبردست ایک ضرب ہے، فرماتے ہیں کہ بشنو اے غافل کما چوب مبوش، اے غافل تم کھجور کے تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو کہ اللہ کے نبی کی پہچان تمہارے دلوں سے مٹ گئی ہے نا۔ کس انداز میں عیسائی یاد کرتے ہیں، وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، دادا صاحب دعا کرتے ہیں تو وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہود عیسائی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک اور عالم کا مشاہدہ مولانا کروا رہے ہیں۔ فرمایا کہ خواہم کے دائم شد بخوش، بشنو اے غافل کماز چوبے موبائل، کہ اے غافلوں تم کیا کھجور کے خوش تنے سے بھی کم درجے پر چلے گئے ہو کہ اللہ کے نبی کی پہچان، اس کو تو پہچان ہے، تمہیں نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم قرار پاتا ہے جب اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ عالم نہیں چاہتا کہ آپ مجھے دوبارہ ہرا بھرا کریں، میں آپ کے ساتھ وہاں رہنے کی خواہش کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا دوستو؟ پھر ہوا یہ کہ اس کھجور کے تنے کو بالکل انسانوں کے انداز میں اس کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے کہ وہاں اس تن حنانہ کا ایک ستون ہے،
ستون حنانہ ہے، ستون عائشہ ہے، ستون وفود ہے، تو وہ ریاض الجنہ میں وہ ستون ہے جس پہ لکھا ہوا ہے استن حنانہ، ستون حنانہ لکھا ہوا ہے۔ اس کھجور کے درخت، خوش درخت کو وہاں انسانوں کے انداز میں دفن کیا گیا، مسجد کی دیوار کے ساتھ اس زمانے میں کیا گیا تھا، اور ابھی بھی وہاں پہ تعمیر ہے ستون حنانہ، بہت بلند ایک ستون تعمیر ہوا ہے ریاض الجنہ کے اندر۔ سوچے کھجور کا تنا جب نبی سے محبت کرے تو ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ میرے ممبر سے، میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر کے درمیان کی زمین ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے جو حجاج جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جنت کے اس ٹکڑے میں تھوڑی دیر بیٹھیں، نفلیں ادا کریں، اور وہاں پہ ستون حنانہ کو اس انداز میں اس کی تشکیل جو ہے تدفین ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اخلاص، نبی سے محبت کے اظہار کی کیفیت کا نام ہے دوستوں۔ تو معلوم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بشنو اے غافل کاماز چوبے مباش، اے غافلوں نا پہچاننے والوں، تم کیا کھجور کے خوش تنے سے تمہاری جو حیثیت کم ہو کر رہ گئی ہے کہ تم اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے؟ جب نہیں پہچانتے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب نہیں پہچانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا خوش تنا مقام پا لیتا ہے۔ اور جو نہیں پہچانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے اور واپس تشریف لائے، اور مطاف میں کعبے کے صحن میں، جو مطاف کہلاتا ہے، کعبے کا صحن مطاف کہلاتا ہے، طواف کی جگہ کہلاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر سارے واقعات بیان کیے۔ اس میں، اس مجمع میں، اس وقت موجود لوگوں میں ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے جا کر ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو واقعات سنے کہ میں معراج پر گیا، براق کے ذریعے، پھر رف کے ذریعے میں عرش تک پہنچا، کیونکہ وہ تو راستے میں رک گئے لے جانے والے۔ زمین جا کر سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اس دن معلوم ہوا کہ انسانیت کو اللہ نے فضیلت دی ہے، فرشتے کو فضیلت نہیں دی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے انسانیت افضل ہے۔ فرشتے نے سجدہ کیا ہمارے دادا کو، ہمارے بابا کو، آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہاؤ کٹ بھی پاسبل کہ جس نے سجدہ کیا وہ مقدم قرار پائے، اور جن کا سجدہ کیا گیا وہ کمتر ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سفر معراج میں جو نبی ساتھ تھے، اور ایک مقام پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر جبرائیل رک گئے کہ اس سے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بس ذہن رکھیے گا کہ پیغام لاتے تھے، وحی لاتے تھے، فرشتہ گھر پہ بسد احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ تو پیغام لاتے تھے، سو کال۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن کی آیت آئی، کاف ہا یا عین صاد، جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے، جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں، چلیں لے کر آئے۔ جب انہوں نے کہا کاف، تو آقا نے فرمایا عرف تو جانتا ہوں، ہاں دو چشمے والا ہاں جانتا ہوں۔ تو وہ سوچنے لگی کہ میں وہاں سے پیغام لا رہا ہوں، یہ پہلے سے جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہیں وہاں سے آقا کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ جہاں جبرائیل کے پر کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کسی عارف نے کہا کہ ان کو کیا فکر تھی، جل جاتے محمد کی محبت میں، کیا فرق پڑتا، خدا دوبارہ زندگی دے دیتا۔ کس کے لیے جان دے رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان چلی بھی جاتی تو وہ دینے والا 1 کے 70 دینے پر خود رکھتا تھا۔ اس کا مطلب فرشتہ بھی رک جاتا ہے، رک گیا۔ جب وہاں رک گئے تو اس کے بعد آقا نے سفر تنہا طے کیا۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے
سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ یہ سفر معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، اور واپسی میں جب آپ نے سارے واقعات شب کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر طے ہوا، یہ سارا بیان کیا آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم دیکھی، وہاں کے معاملات دیکھے، پل صراط دیکھی، سب کچھ اللہ کے نبی کو اللہ نے دکھایا۔ تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے مطاف میں کھڑے ہو کر یہ بیان کیا۔ ابو جہل اسی مجمع میں موجود تھا، وہ بھاگا ہوا، اس نے کہا آج موقع بڑا اچھا مل گیا ہے، میں جا کے ان کے سب سے جو قریبی ساتھی ہیں ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بتاؤں گا۔ ظاہر سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ایک ہی رات پہ اتنا کچھ ہو گیا، تو جا کے ان کو بتاؤں گا تو اس طرح وہ کم سے کم یہ ہوگا کہ ایک ساتھی ان کا معاذ اللہ کم ہو جائے گا۔ وہ گیا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اور آ کر جس نے کہا تو آپ نے سنا آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا بکر صدیق نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ ایک رات میں انہوں نے یہ سفر کیا اور پل صراط طے کیا اور عرش تک گئے اور جنت کا مشاہدہ کیا، ایسی باتیں کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے؟ ہاں بالکل خود فرما رہے تھے۔ تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ ہاں میں نے کانوں سے سنا۔ تو اس کو یہ پکا کر رہا ہے کہ شاید وہ کہیں سے کوئی جھول پیدا ہو جائے، تو اگر جہاں سے وحی آتی ہے وہاں تک آپ خود پہنچ گئے تو ابا بکر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی دن صدیقیت کا لقب آپ کے حصے میں آیا، سچائی کو قبول کرنے والا اور بیان کرنے والا، یہ آپ کا منصب قرار پایا۔ جب آپ سفر معراج سے واپس آئے اور یہ واقعہ ہوا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سر راہ جو ہے ابو جہل، عمر ابن حشام نام ہے اس کا، اور ابی الحکم مشہور ہے پورے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں۔ کون؟ عمر ابن حشام، کہ ہر بات ابی الحکم کا مطلب یہ ہوتا ہے حکمت کا باپ، تو ہر بات اس سے پوچھ کر فیصلے کیے جاتے تھے پہلے مرحلے میں۔ آخر کے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہے ساری پلاننگ الٹی ہو گئی اس کی، جو اس کی قدر و منزلت تھی، جو تکبر تھا، غرور تھا، خود پسندی تھی، انانیت تھی، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے دل میں قد تھا، حسد تھی۔ تو جب ابی الحکم عمر ابن حشام، اس نے کیا کیا کہ سر راہ جو کنکریاں ہاتھ میں لے لیں کچھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم آسمانوں کی خبر لاتے ہو، تم بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو ہاتھ میں چیز ہے وہ بتائے؟ میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے وہ بتائے؟ اس نے ہاں یہ دوسری بات زیادہ اچھی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جب یقین نہیں ہوتا ہے، جب جہل کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ذات مکمل اختیار رکھنے والی ذات، کچھ بھی کرنے پر دوشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد کلما ذکرہ الذاکرون صلی اللہ محمد علیہ محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ تو وہ قدرت والی ذات جو چاہے کر سکتی ہے، یہ اس پہ ان کا یقین نہیں ہوتا، اور جب یقین نہیں ہوتا تو اس نے کہا یہ دوسری بات زیادہ اچھی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا، کنکریوں نے پھر کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، لا الہ گفت الا اللہ گفت۔ کنکریوں نے اس کے ہاتھ کی اپنی مٹھی سے آواز نکل رہی ہے، ویوز نکل رہی ہیں، ہاں اس کے ہاتھ سے جو کنکریاں ہیں وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ کس کا کلمہ پڑھ رہی ہیں؟ لا الہ گفت الا اللہ گفت، اللہ کا کلمہ کنکریاں پڑھ رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کنکریاں کر رہی ہیں۔ تو اس بدبخت نے ابو جہل، ہر دور کے ابو جہل، ہر دور کے جہل کے مارے ہوئے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکاری ہیں،
یہ نہیں کہ وہ ابو جہل چلا گیا تو چلا گیا، وہ سسٹم ابھی بھی رواں دواں ہے معاشرے میں، اپنی جہل کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، تربیت کے بغیر جن کو تربیت نصیب ہی نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں، یقین لا الہ گفت اہم الا اللہ گفت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت کا کلمہ کنکریاں پڑھ رہی ہیں، تو اس ابو جہل نے ان کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور یہ کہا کہ ان کا جادو تو ہر جگہ چلتا ہے، چاند بود بشکست احمد در جہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بت توڑے، ہم فرماتے ہیں کہ چند بت بشکست احمد در جہاں، تاکہ یا رب گوئی گفتن امتاں، تاکہ امتیں یا رب کہنے جیسی ہو جائیں۔ یہ احسان عظیم ہے، نہیں ماننے والے نہیں مان رہے ہیں، ماننے والے اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے چند بت توڑوائے۔ کعبۃ اللہ جو ابراہیم خلیل حق نے تعمیر کیا، اس میں 360 بت سجا دیے لوگوں نے۔ ابھی کا دور آپ کے بعد سے لے کر خاتم الانبیاء تک کا دور کعبۃ اللہ میں بت سجے رہے 360، لات و منات و عزا و حبل، یہ بت کعبے میں سجا دیے گئے اور انسانیت گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی وہ سارا منظرنامہ اللہ کی مرضی کے تحت تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند بود بشکست احمد در جہاں، تاکہ یا رب گوئی گفتن امتاں، گر نبودے کوشش احمد تو ہم میں پرستیدی جو اجدادت صنم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ احسان نہ کرتے بت توڑنے کا تو ممکن ہے کہ تم اور تمہاری نسل کے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ بت پرستی کر رہے ہوتے۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت توڑے، جس کے نتیجے میں مولانا فرماتے ہیں چاند بت بشکست احمد در جہاں، تاکہ یا رب گوئی گفتن امتاں، تاکہ امتیں یا رب کہنے جیسی ہو جائیں، گر نبودے کوشش احمد تو ہم، اگر یہ کوشش و کاوش بت پرستی، نیگیٹیوٹی، خدا سے دوری اور خدا کی پہچان کے حوالے سے ادنا مخلوق پتھروں کی پرستش جو کرنے لگے لوگ، تو پھر اللہ کو جب رحم آیا تو اپنے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رحمت کے ساتھ عالم بشریت میں بھیجا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے 360 بت توڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کر نبودے کوشش احمد تو ہم، گر نبودے کوشش احمد تو ہم میں پرستیدی چو اجدادت، اپنے آباء و اجداد کے انداز میں تم بھی اب تک بت پرستی کر رہے ہوتے، تو کیسا احسان ہے کہ عیسائی پہچانتے ہیں، آپ کے نام کو بوسہ دیتے ہیں اور آپ کے نام کی برکت سے اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کرتے ہیں، اور ایک خوش کھجور کا تنا یہ چاہتا ہے کہ اگلی منزلوں پر آپ کے ساتھ رہے۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ تم کیسے ہو کہ تم کھجور کے تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو۔ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی بحث و مباحثہ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سامراجی طاقتوں نے یہ کیا دوستوں، ظلم کیا بہت، کہ مثنوی شریف کو ہمارے سلیبس سے نکال دیا۔ جیسے ہی یہ سلسلہ سامراجی نظام یہاں پر رائج ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ درس نظامی سے مثنوی شریف کو نکال دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ لوگ مثنوی شریف کا مطالعہ کریں گے، مثنوی شریف سے نسبت ان کے اختیار کر لیں گے، معلوم کی چاہت ان کے دلوں میں آ جائے گی، تو بہت سے وہ سوالات جو آج کے سطحی ذہن کے لوگ اٹھاتے ہیں وہ پھر اٹھا نہیں پائیں گے، کیونکہ مثنوی شریف ان تمام باتوں کو بڑے شر و بس کے ساتھ بیان کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے مثنوی حق اور باطل کو۔ مثنوی شریف حق کی پہچان کی کتاب کا نام ہے، انبیاء کی حرمت، اہل اللہ کا مقام و مرتبہ، خود شناسی و خدا شناسی، یہ مثنوی شریف کے اسباق ہیں۔ اور مولانا ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ مثنوی مو دکان وحدت است، میری مثنوی وحدت کی دکان ہے، وحدانیت کی دکان ہے، اس میں وحدانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثنوی ما دکان وحدت است،
ہر کے بینت غیر واحد آن بتت، جو اس کے علاوہ دیکھتا ہے وحدانیت کے، للہیت کے، اللہ کی حقانیت کے علاوہ کو کچھ دیکھتا ہے تو وہ بت ہے۔ اور وہ بت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت توڑے، جس کے نتیجے میں آج امتیں، ناٹ اونلی دا مسلم، جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، مزید ہوں گے، تو ان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ انسان افضل ہے، فرشتہ ادنا ہے، اسی لیے فرشتہ راستے میں رک جاتا ہے اور انسان۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زرد میں ہے گردوں۔ کتنی بڑی بات ہے، علامہ اقبال ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی درجات کو بلند کرے، کس خوبی سے بیان کر دیا کہ معراج کے سفر کو جب آپ نے پڑھا، علامہ اقبال نے پڑھا، تو معلوم ہوا کہ انسان انسانی روپ میں بھی عرش تک جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں دیگر سنتیں یاد ہیں، کسی کو یہ سنت یاد ہے نبی کی کہ سفر معراج اللہ کے نبی نے اختیار کیا، گئے اور واپس آئے، تو کسی کو ہوش ہے کہ ہم بھی اس راستے پہ جا سکتے ہیں، جانا چاہیے؟ یہ خیال کہیں نہیں ہے، یہ خیال معلوم متعارف کراتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے نبی کی کہ سفر معراج پہ گئے اور پھر واپس آئے، تشریف لائے۔ تو اگر کوئی عاشق رسول اس راہ پر چلنا چاہے تو راستے تو کھلے ہوئے ہیں نا۔ ایک دفعہ گئے اور آئے، تو اس کا مطلب ہے امت میں سے جن کے دلوں میں عشق کے بنیاد پر یہ خیال پیدا ہوگا تو وہ پھر یہ سفر کرنے جیسے ہو جائیں گے۔ تم محدودیت کا شکار ہو، تم اس دائرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہو، تم اسی میں خوش رہو خوش۔ اور جن کے دلوں میں اللہ جذبہ پیدا کرتا ہے، جن کے دلوں میں پہچان اللہ پیدا کرتا ہے، جن کو اللہ عرفان عطا کرتا ہے، جن کو اللہ اپنی شناخت سے متعارف کراتا ہے، پھر وہی بات ضرور جانتے ہیں کہ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زرد میں ہے گردوں۔ جو گردوں جو ہیں، دوسرے عالمین جو ہیں، وہ بہت کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو نبی نے دیکھا، امتیوں میں جذبہ پیدا ہو جائے، کون پیدا کرے گا؟ کس کے حصے میں شہادت آئے گی امتیوں میں کہ وہ طریقہ، وہ وتیرہ، وہ انداز اختیار کریں جو آقا نے کر کے دکھایا۔ ہماری پہنچ کہاں تک ہے؟ ہم بہت چھوٹے دائرے میں ہیں، چھوٹے دائرے میں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ اپنے پر کھولو، تمہارے جد جو ہیں، تمہارے نبی جو ہیں، ان کی پرواز جبرائیل سے بھی زیادہ ہے۔ تم نے اپنے پر سمیٹے ہوئے ہیں، تم نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اس انداز میں فکر اختیار کرو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارا سفر وہاں تک ہو سکے۔ اور جب ایسی مومنانہ شان پیدا ہوتی ہے یقین طور پہ ہوتی ہے، جب مومن کے اندر مومنانہ شان پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مومن پل صراط سے گزرتا ہے تو جہنم کی آگ یہ کہتی ہے کہ اے مومنو جلدی جلدی گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نور افضل ہے اور آگ ادنا ہے، نور افضل ہے اور آگ ادنا ہے۔ نور کی آگ کی مثال ممکن ہی نہیں ہے کہ آگ جو ہے وہ نور کو نقصان پہنچائے۔ نور افضل ہے، آگ ادنا ہے۔ جب مومن پلسرات سے گزرتے ہیں تو جہنم کی آگ یہ کہتی ہے کہ اے مومنو جلدی جلدی گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کچھ کمی ہے، کوئی فکر میں تنگی ہے، تو کسی ایسے کے ساتھ جوڑا جائے جو فکری طور پر بلند ہو۔ اور فکری طور پر بلند ہماری مثنوی شریف معلوم کا پیغام فکری اعتبار سے بہت بلند و بالا ہے، اور جو ان سے جڑتے چلے جاتے ہیں ان میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو فضیلتیں بخشی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ماہ کی مسافت، اس دور کے 1 ماہ کی مسافت، کہ اگر ہم چلیں اور 1 ماہ تک چلتے رہیں تو 1 ماہ کے بعد ہم کہاں پہنچیں گے؟ جس مقام پہ پہنچیں گے، اتنی اللہ نے اللہ کے نبی کو 1 ماہ کی مسافت تک روب عطا کیا ہے۔ روئے زمین
جہاں چاہیں آپ نماز ادا کرنے کی اللہ نے ان کو آپ کو آزادی دی ہے، اور مال غنیمت آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ شفاعت کبریٰ کے خصوصی مقام پر اللہ نے آپ کو سرفراز کیا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے جیسے ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کو کل انسانیت کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، تمام عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ کوہ طور پر جا کر گفتگو کرتے تھے، اور آپ کا معاملہ اللہ نے یہ کیا، آپ کا معاملہ اللہ نے یہ کیا کہ فرشتہ خود ادب و احترام سے آپ کے پاس آتا تھا۔ یہ فضیلتیں وہ ہیں جو امام الانبیاء کی فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ایک اور فضیلت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں امامت فرما رہے تھے نماز کی، ظہر کے نماز کی، تو ایسے میں آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ مسلمان اس دور تک قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف۔ مگر آپ کے دل میں یہ خیال تھا، آپ کی خواہش تھی، آپ اللہ کی بارگاہ سے یہ چاہتے تھے کہ قبلہ اول کے مقابلے میں کعبۃ اللہ کو سجدہ گاہ قرار دے دیا جائے۔ یہ آپ کے دل کی بات تھی۔ مسجد میں نماز ظہر ادا ہو رہی ہے، آپ امامت فرما رہے ہیں اور سارے اصحاب مقتدی ہیں۔ ایسے میں اس حالت میں اللہ کے نبی کے قلب پر وحی کی آمد ہوتی ہے۔ قرآن کا مضمون ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ بہت ڈفرینٹ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے مقابلے میں کعبۃ اللہ کو سجدہ گاہ قرار دے دے، قبلہ قرار دے دے۔ دل میں ہے، دل میں ہے، زبان پہ نہیں ہے۔ ایسے میں نماز کی حالت میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے، تو جدھر آپ کا دل چاہتا ہے، جدھر آپ کا من کرتا ہے، اس کو سجدہ گاہ بنا لیجئے۔ اسی وقت نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 180 ڈگری پہ گھوم جاتے ہیں۔ مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے کہ 2 قبلوں کی مسجد مدینہ منورہ میں ہے۔ ایک قبلہ وہ ہے جو بیت المقدس کی طرف ہے، اور بیت المقدس اور بالکل جسٹ اپوزٹ کعبۃ اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھومے اس کیفیت میں، اصحاب بھی گھومے، تو اصحاب سامنے ہو گئے اور امام پیچھے ہو گئے۔ مسجد قبلتین قرار پائی، 2 قبلوں کی مسجد مدینہ منورہ میں جا کے دیکھیں، اور جو جانے والے ہمارے ساتھی ہیں ان قریب انشاءاللہ، تو وہ جا کر مسجد قبلتین میں ضرور دیکھیں کہ وہ لکھا ہوا ہے قبلہ اول اور قبلہ کعبۃ اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے زبان اطہر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر نہیں کی، صرف آسمان تک دیکھنا ہی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں قد نری تقلب وجہک فی۔ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، جدھر آپ کا من کرتا ہے، جدھر آپ کا دل چاہتا ہے، اس طرف آپ منہ پھیر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ پھیرا۔ اس لیے معلوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ مٹی اور پتھر کے گھر کو یہ فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ کعبہ قرار دے کر لوگوں کی سجدہ گاہ بنا دے اس کو، تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہوں تو ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ جب پتھر اور گارے کے گھر کو اللہ نے قبلہ قرار دے دیا، ایسا ہی ہے نا، اس گھر میں اللہ کبھی نہیں رہا، اس گھر میں اللہ کبھی نہیں رہا۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں، باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج میں تھے، اور بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے دوستو، میں بہت سے پوائنٹ چھوڑ کر جاتا ہوں، غور کریں، پھر آئیں مجھ سے سوال کریں، میں اس کو مزید شافی کافی جواب دوں گا۔ باید بستامی سفر حج میں ہیں، اور اس وقت کے عرفہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا دوستو کہ ہر علاقے کے باطنی حاکم سے رجوع کرتے تھے۔ جیسے بن مراد کا بھی ایک حاکم ہے، ہم صرف ایس ایچ او کو جانتے ہیں یا کمشنر کو جانتے ہیں ظاہری اسباب میں، باطنی اسباب میں اس علاقے کا بھی ایک حاکم ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ نہ ہو تو ہم چلے جائیں گے، کیا فرق پڑے گا، جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے۔
ورنہ عرفا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقہ کراچی آئے تو کراچی کے باطنی حاکم سے رابطہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سفر عمرہ سے واپس آ رہا تھا تو میاں شاہ قبلہ رحمۃ اللہ مدینہ منورہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مدینہ منورہ کے مردان غیب کے حوالے کر رہا ہوں، وہ آپ کو کراچی کے مردان غیب کے حوالے کریں گے جا کے امانتاً۔ تو وہاں سے میاں نے ایک ٹپ دیا، صرف اشارہ دیا کہ اب تم خود تحقیق کرو، غور کرو، ان کے بارے میں معلومات کرو، تو مصنوی شریف سے معلومات مل جاتی ہیں۔ تو ہر علاقے کا مردان غیب رجال الغیب سے حاکم ہوتا ہے، باطنی حاکم ہوتا ہے۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج میں ہیں اور ہر علاقے کے حاکموں سے مل کر آگے جا رہے ہیں، اپروول لے کے آگے جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کراچی سفر کریں پشاور تک، مختلف چوکیوں پہ مختلف طرح کی چیکنگ بھی تو ہوتی ہے نا بھائی، ہوتا ہے، ظاہر میں ہوتی ہے، تو ظاہر تو پتہ ہے، باطن کا پتہ نہیں ہے۔ خیر وہ جا رہے تھے، ایک جگہ جب پہنچے وہ تو انہوں نے اپنے کشف سے دیکھا کہ فلاں فلاں صاحب یہاں کے حاکم ہیں۔ اب کشف کیا ہے کشف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب چلہ کش ہوئے دادا صاحب کے بعد تو انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے ایک شعر فی البدی کہا، اور یہ کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ کتاب کشف المحجوب جو دادا صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھ لے، اسے پیر مل جائے گا۔ دادا صاحب کی کتاب ہے ایک کشف المحجوب، جو حجاب میں ہے وہ ظاہر میں ہو جائے۔ اللہ غنی، کتنا سادہ سا نسخہ ہے، کتنا سادہ سا نسخہ ہے۔ جو کچھ غیب میں ہے اگر دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے کوئی تو وہ حجاب جو ہے وہ کشف میں ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو جس کے پاس پیر نہیں ہے، راہ دکھانے والا نہیں ہے، مرکز سے پہنچانے منزل پر پہنچانے والا نہیں ہے، وہ کشف المحجوب پڑھ لے اسے معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کشف جب دیکھا کہ انہوں نے یہ بزرگ اس علاقے کے نگراں ہیں ظاہر میں بھی اور باطنی طور پہ بھی، ان کے پاس گئے، ان سے جا کے ملے تو ان پہلے میں نے پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں حضرت وہ حج کی تیاری ہے، حج پہ جا رہا ہوں۔ اچھا کیا سامان ہے؟ کہ صاحب یہ اتنا دینار ہیں، یہ درہم ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں ساتھ ساتھ لے کے، کہ یہ سب یہاں رکھ دو اور ہمارے 7 چکر لگا کے واپس چلے جاؤ۔ ہمارے 7 چکر لگا کے باعث بستامی رحمۃ اللہ جیسی عظیم شخصیت، جو سید الطائفہ کہتے ہیں آپ کو، یعنی کہ ولیوں کے سردار کہتے ہیں باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ حیران ہو گئے۔ جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا، اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا۔ جس گھر کی زیارت کو تم جا رہے ہو اس گھر میں اللہ ایک دن بھی نہیں رہا، اور میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی کبھی بھی نہیں رہا۔ تو وہ معلوم فرماتے ہیں کہ کارے اور پتھر کے مٹی کے گھر کو اللہ نے کیا کہا؟ قبلہ بنا دیا۔ اور جو لوگ راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنا واجب ہے۔ ہم تو آپس میں رشتہ داریاں ہماری نہیں نبھ رہی ہیں، ہماری آپس کی دشمنیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہماری تنگیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق سے محبت یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب یہ اللہ کو پسند ہے تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ گر بہار زخمے تو پر کینا شوی، از کھجو بے سیقل آئینہ شوی، کہ ہلکی ذرا سی باتوں پہ تم رنجیدہ ہو جاؤ گے، ناراض ہو جاؤ گے، تو بغیر مجائی کے آئینہ کیسے بنو گے؟ آئینہ بننے کے لیے جس میں یار کی شکل نظر آئے، یہ سخت محنت کا مجاہدے کا کام ہے۔ سادہ ترین انداز میں جو معاملات چل رہے ہیں شیطان کا پھیلایا ہوا جال ہے کہ مومن کی مومنانہ شان پیدا ہی نہ ہو۔ جس دن پیدا ہو جائے گی افضل البشر بن جائے گا، وہ عام آدمی افضل ہو جائے گا اس محنت کے بعد، اس کاوش و کوشش کے بعد۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف حق شناسی کی کتاب ہے، وحدانیت کی کتاب ہے، اللہ کی پہچان کی کتاب ہے، اللہ کے نبیوں امام الانبیاء کی قدر و منزلت پہچاننے کی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ یہ سلیبس سے نکال لی گئی، سلیبس سے
نکال دی گئی. جب نکال دی گئی تو آج جو کچھ آپ کے اداروں میں، اسمبلیوں میں، سینٹس میں ہو رہا ہے، اگر تربیت ہوتی تو ایسا ہوتا؟ تربیت ہوتی کبھی ایسا نہ ہو سکتا. یہ جو ڈفرینس ہے، طبقاتی فرق جو ہے، اسی لیے ہے کہ تربیت نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو ادنا سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ کا جو پھیر ہے، یہ شیطان کا پھیلایا ہوا جال ہے، جو نفس کی جو ہے کوششیں ہیں، یہ جب ہی اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو کیا کرنا ہے محشر میں دوستوں؟ ایک ہی سوال ہوگا. ایک سوال ہے. عارف کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں محشر میں ایک سوال ہوگا. جب محشر کا میدان سجے گا اور وہ دل میں سجے گا، تو دل میں سجے گا تو سوال یہی ہوگا اللہ کی جانب سے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی. وہ تو استاد جی نے بتایا تھا کہ وہ تو شرک ہے محبت کرنا نبی سے. ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ کی محبت پا ہی نہیں سکتے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تک میری اتباع نہ کرو. تو میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی، اور اتباع نہیں کرو گے سوال یہ ہوگا ہاں بھائی کتنا ایسا، میں بہت مصروف تھا، کام بہت پھیلا ہوا تھا، تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. دراصل اسی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، اسی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آگے خانقاہ میں بیٹھ جائیں. القاسب و حبیب اللہ فرمایا کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، حلال روزی کمانے والا اللہ کو محبوب ہے. یہ نبی صاحب کی حدیث مبارکہ ہے. تو کسب کرنا ہے، کیونکہ ہر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو امت محمدیہ میں جو بیلنس کیا گیا، کیونکہ لا رہبانیہ فی الاسلام ہے، ہمارے رہبانیت نہیں ہے کہ ہم حجروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے. محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، حلال روزی کمانی ہے. یا اوپر والا ہاتھ جب ہی ہوگا جب کمائیں گے، جب کمائیں گے تو پھر تقسیم کریں گے، جب تقسیم کریں گے اللہ کو یہ محبوب ہے، اللہ کو یہ پسند ہے. خانقاہوں میں چھپ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلزم کے ساتھ، عملیت پسندی کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کو بہتر کر کے اور اپنے دلوں میں رنجشوں کو نکال کر ہر بہت سے کردار میرے آس پاس الحمدللہ ہیں. تو تمام تلخیوں کو مٹا کر بڑی محبت و شفقت کا مظاہرہ کر کے اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر بھی وہ اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں. بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا، اور دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ تربیت کے بعد یہ رنگ چڑھتا ہے. جب تربیت کے بعد یہ رنگ چڑھتا ہے تو یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ آسانی کا راستہ ہے، یہ کشادگی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا راستہ ہے. اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ کی محبت پا ہی نہیں سکتے. کیا خوبصورت بات ہے. فاتبعونی، جب تک میری اتباع نہ کرو. اتباع کیا ہے نبی کی؟ اتباع یہ ہے کہ بدترین مخالفین کو بھی اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹارگٹ کلنگ جو ہوئی غزوہ احد میں، ایک حبشی غلام تھا جو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اس کو ہائر کیا. وہ بہت ماہر تھا، میں گفتگو یہاں سمیٹ رہا ہوں. وہ بہت ماہر تھا، بس چھوٹا سا ایک خنجر ہوتا تھا جو افریقہ میں استعمال ہوتا تھا شکار کے لیے، اور وہ لوگ اتنے ماہر ہوتے تھے کہ وہ شیر کے سینے میں پیوست کر دیتے تھے، وہ شکار کرتے تھے. ہندہ نے اس کو ہائر کیا انتقام کے جذبے کے تحت اور اس کو ٹرین کیا. اس کا نام تھا وحشی. اور جب اس نے غزوہ احد میں ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور آپ کا شکم مبارک چاک کیا، اور ہندہ نے آپ کے کلیجے کو نکال کے چبایا. بڑے اندوناک واقعات ہیں یہ، کیا کچھ ہوا اور کیسے کیسا ظلم کیا گیا، کیسی کیسی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. تو ہندہ نے اس کو ہائر کیا. وحشی حبشی غلام تھا وہ، اس نے ٹارگٹ یہ دیا کہ تو اگر حمزہ کو تو معاذ اللہ قتل کر دے گا، شہید ہو جائیں گے، تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. پھر ہوا یہ کہ وہ کامیاب ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے. آپ کا شکم مبارک چاک کر کے کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی نے اس کو چبایا اپنے دانتوں سے. جب مکہ فتح ہوا تو لوگ اس کو گھیر گھار کے لے آئے کہ آج رحمت برس رہی ہے، تو بھی چل کے.
رحمت سمیٹ لے، اس کو لے کر آ گئے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پہنچا وحشی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں انتہا کی بات ہے، فاتح جو ہوتے ہیں دنیا کی انسانی تاریخ کا واقعہ ہے، جو فاتح ہوتے ہیں وہ بدترین ظلم کرتے ہیں اپنے مخالفین پر، پھانسی دیتے ہیں، سولی چڑھا دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں، جسموں کا مسئلہ کرتے ہیں۔ اب آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو مشاہدہ کیجئے کہ جب وحشی آپ کے سامنے آیا مسلمان ہونے کے لیے، تو آقا نے صرف اتنا فرمایا، ٹھیک ہے تو نبی کا، تو میرے ہاتھ پر اللہ کا کلمہ پڑھ لے، مگر کوشش کرنا میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ مجھے چچا یاد آتے ہیں۔ یہ انتہا ہے رحمت کی، کہ ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم اور آپ بھی بیٹھ کے سوچیں تو ہم کہیں گے اس کو بدترین سزا دینی چاہیے تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحیمی کو اس طرح اجاگر کیا دنیا میں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جو ہے وہ منظرنامہ آپ نے اجاگر کیا کہ اللہ کہ نبی نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا۔ یہ آپ کا شان رحیمی ہے۔ رحم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اس وقت مجلس میں موجود لوگ خوش نصیب ہیں کہ آقا، ہم اور آپ آقا کے امتی ہیں، اور آقا کے ذکر کو بہترین ذکر ہے یہ، میاں صاحب فرمایا سدا بہار ذکر ہے یہ، کہ آپ جتنا بیان کریں گے آقا کی فضیلت کو، مقام مرتبے کو، تعلق باللہ کو، ایک طرف اللہ سے ملے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لیے مہربان ہیں، یہ آپ کا شان رحیمی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ بقیہ جو جمعراتیں ہیں اس میں بھی شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی رہے گا، مثنوی شریف کے تناظر میں رہے گا۔ کوشش کیجئے گا کہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کے خضابوں سے ہماری جان چھوٹ جائے تو یہ کمال نہیں ہے مولانا کی نظر میں۔ کمال یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کوئی بھائی کی شکل میں ہے، کوئی دوست کی شکل میں ہے، کوئی عزیز کی شکل میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ نہ صرف اپنی گردن چھڑا لی جائے بلکہ اپنے بھائی کی گردن کی چھڑانے کی بھی کوشش کی جائے۔ یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ آئیے پھر میں وہ شعر سناتا ہوں آپ لوگوں کو آخر میں خوشخبری کے طور پر۔ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسے کورا بدید، جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں پائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسے کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیاں، جس نے ہمیں دیکھا، جس نے مثنوی شریف کو پڑھا یا مثنوی شریف کو سنا، پھر جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی۔ کوئی بھی بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ صرف دیکھنے اور سننے اور پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی، تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اتنے بڑے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت یا اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے تمہارے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا تو جہنم کی آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی۔ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسے کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیاں، جس نے سنا، جس نے دیکھا، جس نے پڑھا، جس نے سنایا مثنوی شریف کو، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو اللہ نے دلیل کیا ہے؟ ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت یا خشیت، خوف کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا۔ اللہ غنی۔ رات کے کسی پہر تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے کوئی کیفیت طاری ہوئی اور آنسو نکل کے یہاں آگے، ہم جانتے ہیں صاف کر کے سو گئے، انہوں نے ریکارڈ مینٹین کر لیا۔ جب تم وہاں پہنچو گے، جب تم محشر میں پہنچو گے تو یوسف سے زیادہ خوبصورت حسین لوگ تمہاری سفارش کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ ہاں، وہ سفارش کریں گے، ہم حیران ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جو میری سفارش کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے وہ آنسو ہیں جو میری محبت میں نکلے تھے۔ اللہ غنی، اللہ۔ دلیل آ گئی پوری کہ اگر اللہ کی محبت یا خشیت کی وجہ سے آنسو نکلا اور وہ اللہ سیو کر لے گا، سیو کرنے میں قدرت رکھتا ہے،
تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو یوسف سے زیادہ خوبصورت حسین چہرے وہاں استادہ ہوں گے، وہاں کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کی سفارش کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو اپنا قرب عطا کر دے، ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر سرفراز کر دے۔ تو ہم حیرت سے پوچھیں گے یہ کون ہے جو میری سفارش کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا تیرے وہ آنسو ہیں جو تو نے ہماری محبت میں یا خوف کی وجہ سے نکالے تھے، ہم نے ان کو سیو کر دیا، آج تیری شفاعت کے لیے ان کو ہم نے مقرر کر دیا، یہ تیری سفارش کر رہے ہیں۔ تو ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ مثنوی شریف کے دروس کے درمیان باہر ایسا دیکھا گیا، وہ دن میری خوشی کا دن ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، وہ نمی ہی ان کی قدر و منزلت کو بڑھانے کا ذریعہ قرار پائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔